چاچا اللہ یار کی چائے 48 سال تک پوری یونٹ نے پی۔ چاچے کے ہاتھوں پہلی پہلی چائے پینے والے لیفٹیننٹ جرنیلی پہن کر اب اتار بھی چکے تھے اور ٹی وی اخبار کی گاہے بگائے رونق بن رہے تھے۔ آج اللہ یار کی عمر 60 سال پوری تھی اور اسے ایک مسلح، ایک قرآن، ایک ٹوپی کے ساتھ ساتھ شیشے میں پیک تلوار تحفہ دی جا چکی تھی۔ چاچے کی دفتر میں شاید یہ پہلی چائے تھی جو اس نے خود نہیں بنائی تھی یا پیش کی تھی۔ چاچا در و دیوار کی اینٹ اینٹ کو کنگھولیوں سے تاڑتا تو اس کی آنکھوں کا پانی بارہا آڑے آ جاتا۔ میں چاچے سے پوچھ بیٹھا کہ چاچا پینشن کے پیسوں سے حج کرنا ہے یا کوٹھا پکا کرنا ہے؟ چاچے نے کہا سر آپ نئے آئے ہیں، 4 سال پہلے میں مدینے والے سے مل کر آ چکا ہوں، مگر چاچا بیوی بچوں اور ان کے تعلیمی اخراجات کے اونٹ کے لیے تمہاری تنخواہ ہی زیرو کیا اوقات رکھتا ہے کہ تم حج کر سکو؟ چاچے نے یوں مسکرا کر دیکھا جیسے اس کی تازہ تازہ مونچھیں اگ گئی ہوں۔ کہنے لگا سادھو صاحب، دفتر میں حوالدار کرمداد اور نائب صوبے دار سالجیت خان نئے نئے UN مشن سے آئے تھے اور ہر وقت حج پر جانے کی منصوبہ بندی کرتے تھے۔ میرا بھی دل آ گیا۔ سرکار نے کلاس 4 کے لیے فری حج کی ایک سیٹ بھیجی، پوری یونٹ تھی۔ میں نے بھی قرعہ اندازی میں نام ڈلوایا اور لگا خواب دیکھنے۔ اب چائے پلاتے ہوئے بھی کرمداد اور سالجیت خان کے جملوں میں حاضری لگوانے لگا۔ پلاننگ کے بہانے ہم تینوں اپنے اپنے خواب بنانے لگے۔ میں ان کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنتا اور خیال کی آنکھوں سے دیکھتا، مگر میری بات سن کر وہ مسکراتے اور دعا کا مشورہ دیتے کہ فال نکلنے کی دعا کرو۔ خیر جمعے کا روز تھا۔ میں سفید سوٹ پہن کر صاف ستھرا دفتر آیا اور بڑے صاحب کے مبارک ہاتھ نے پرچی نکالی تھی۔ قرعہ اندازی ہوئی۔ میری قسمت اور دل ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ کرمداد اور سالجیت دونوں کھڑے ہوئے اور اگلی واری کی دعا دے کر باہر نکل گئے۔ میرے اتھرو قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ میں نے بھی چکلالے سے سائیکل نکالی اور سوچا فیصل مسجد جا کر اپنے اتھرو سے جان چھڑاتا ہوں۔ جوں جوں پیدل چلتا اتھرو اور تیزی سے بگڑتے، اتنے تیز کہ مجھے لگا کہ فیصل مسجد سے پہلے ہی میرے اتھرو مک جائیں گے۔ میرا رب سے کوئی شکوہ نہیں تھا، پر کملی والے کو شکوے بھری سوچیں پہنچانے پر خود بھی شرمندہ ہو رہا تھا۔ کشمیر ہائی وے کا اشارہ کراس کیا اور F10 کا چوک کراس کیا ہی تھا کہ ایک بڑی گاڑی چانک کر کے میرے سمیت سڑک پر رک گئی۔ کار کے بابو صاحب نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا چاچا حج کرو گے؟ میرے اتھرو وہیں مک گئے اور ہاتھوں میں کیڑیاں چلنے لگ گئیں۔ ہاں کی بجائے آخری 2 اتھرو نکالے۔ ڈرائیور نے میری سائیکل سنبھالی، مجھے جمعہ اور سائیکل دونوں بھول گئے اور بابو مجھے گھر لے آیا۔ سامنے مجھ جیسے بوڑھے کی تصویر رکھی اور کہا کہ میرے ابا نہیں رہے، آپ ہو بہو ان جیسے ہیں، مہربانی کیجئے میں آپ کو اس کا معاوضہ بھی ادا کروں گا۔ بس سادھو صاحب جب میں جہاز میں بیٹھا مجھ سے پچھلی سیٹوں پر کرمداد اور سالجیتا دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ میری یہ کہانی سنانے کا آپ لوگوں کو مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کا توکل اللہ کی ذات پر ہے نا اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی محبت اور انسیت اور پیار ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا ہی دیتا ہے، جیسے اس چاچے چائے والے کا اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیا۔ میں آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کر یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جتنے دیکھنے والے لوگ ہیں اللہ پاک سے یہ التجا ہے، یہ دعا ہے کہ یا باری تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ دکھا، اور تاکہ ہم بھی ان نیک لوگوں میں شمار ہو جائیں جن کو تو حج کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔